نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین ملکی و ساحلی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ چلیے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی باقوی کا انتقال، سیاسی سماجی لیڈران سمیت پورا بنگلور دیدار کے لیے امڑ پڑا۔ گوری لنکیش زندہ ہوتی اگر اس نے RSS کے خلاف نہ لکھا ہوتا، BJP ممبر اسمبلی جیوا راج کا بیان۔ لڑکی کی تصویر میں چھیڑ چھاڑ کر کے اڑیاں تصویر بنا کر پیش کرنے والے 2 ملزمان پولیس حراست میں۔ یہ ہے ہمارے سرکاری بسوں کا حال، چلتی بس کا دروازہ اکھڑ گیا۔ گرمی مسلمانوں پر مظالم کا دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ ترک خاتون اول پہنچی ڈھاکہ اور تقسیم کی اشیاء۔ اردگان صحیح معنوں میں مرد مومن ہیں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں، مولانا یوسف القرضاوی کا بیان۔ ناظرین، کرناٹک اور ساحلی کرناٹک کی کچھ اہم ترین خبریں لے کر میں انصار عزیز ندوی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ بنگلور، نہایت افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب شیخ الحدیث و محتم دارالعلوم سبیل الرشاد المعروف عربک کالج بنگلور کل رات 2:30 بجے مختصر علالت کے بعد اس دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے۔ حضرت مولانا کے اچانک رحلت سے بنگلور سمیت ریاست کرناٹک کے مسلمان سکتے میں ہیں۔ اس موقع پر تعزیت پیش کرتے ہوئے حضرت مولانا مصطفیٰ رفاعی ندوی نے کہا کہ مفتی صاحب کئی صفات کے حامل شخصیت تھے، ان کی رحلت سے امت مسلمہ کا بڑا خسارہ ہوا ہے اور بالخصوص ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا۔ مولانا موصوف نے حضرت والا مرحوم کی کئی صفات کو گناتے ہوئے کہا کہ مولانا موصوف کو چاہنے والے ریاست بھر سے آنے والے ہیں، لہٰذا تمام احباب کی سہولت کے لیے متفقہ مشورے سے طے پایا گیا ہے کہ کل بروز ٹھیک 10 بجے مدرسہ سبیل الرشاد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد ہی تعزیت نشست کا انعقاد ہوگا۔ مولانا موصوف نے اس موقع پر تمام لوگوں سے یہ کہتے ہوئے اپیل کی ہے کہ بنگلور شہر کا ٹینری روڈ ہمیشہ مصروف رہتا ہے، لہٰذا کل جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے احباب یا آخری دیدار کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں اور ٹریفک کے نظام کو بحال کرتے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا بے وجہ ٹریفک نظام کی معطلی کے ساتھ برادران وطن کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ملحوظ ہے کہ مرحوم امیر شریعت کرناٹک مولانا اشرف علی آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن عاملہ تھے۔ اس کے علاوہ کئی اداروں سے مولانا کی وابستگی تھی۔ مدرسہ مدینۃ العلم میں حفظ کی قرآن کی تکمیل کے بعد جامعہ باقیات الصالحات ویلور سے عالمیت کی سند حاصل کی اور دارالعلوم دیوبند سے فضیلت و افتاء کا کورس مکمل کیا۔ یاد رہے کہ مولانا موصوف کے والد علامہ شاہ ابو سعود احمد باقوی جو بانی و محتم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور تھے، خلیفہ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا مرحوم اشرف صاحب اپنے والد کے ہاتھوں بیعت تھے اور خلافت بھی دی گئی تھی، اور مولانا مرحوم کل ہند اسلامی فقہ اکیڈمی کے نائب صدر، رابطہ ادب اسلامی کرناٹک کے صدر، مدرسہ داودیہ ایروڈ کے ناظر، مدرسہ اشرف العلوم میسور کے صدر تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مناصب پر مولانا مرحوم فائز تھے۔ مولانا کے انتقال کے بعد تعزیت کرنے والوں کا بیان ہے کہ ایک علمی خلا پیدا ہو گیا۔ مولانا مرحوم تحمل مزاج اور پروقار شخصیت کے حامل تھے۔ سیاسی و سماجی سطح پر بھی اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے اور ملی و سماجی مسائل کو سنجیدگی سے حل کے لیے پیش رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت مرحوم مولانا کی بھرپور مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب کرے۔ اس موقع پر دیدار کے لیے کانگریس کے لیڈران میں سے جناب کے آر رحمان صاحب، روزنامہ پاسبان کے ایڈیٹر عبید اللہ شریف صاحب، شیخ الحدیث مولانا صغیر صاحب اور مولانا مصطفیٰ رفاعی ندوی صاحب اس موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا مرحوم کے سلسلے میں اپنی وابستگی کو بیان کی۔ دوسری خبر بنگلور سے، معروف سینئر خاتون صحافی گوری لنکیش کے قتل کو لے کر BJP لیڈر نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کی وجہ سے پارٹی کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ چکمنگلور ضلع کے شرنگیری سے ممبر اسمبلی جیوا راج نے کہا ہے کہ لنکیش زندہ ہوتی ہیں اور انہوں نے RSS کے خلاف اگر کچھ نہیں لکھا ہوتا، اگر گوری نے RSS کارکنان کی موت کا جشن منانے پر نہیں لکھا ہوتا تو آج شاید وہ زندہ ہوتے۔ BJP ممبر اسمبلی نے کوپا میں پارٹی کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے بیان دیا۔ BJP ممبر اسمبلی نے کہا کہ کانگریس حکومت بننے کے بعد کرناٹک میں BJP اور ہندو تنظیموں کے 11 لیڈروں کا قتل ہو چکا ہے۔ اگر گوری نے ان قتلوں کی مذمت کی ہوتی اور سدھارمیہ حکومت کی تنقید کی ہوتی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آج زندہ ہوتے؟ گوری لنکیش نے اپنے میگزین میں لکھا کہ RSS کا قتل اگر وہ ایسا نہیں لکھتی تو آج شاید وہ زندہ ہوتی۔ گوری بہن کی طرح تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے BJP اور RSS کے خلاف لکھا وہ ناقابل قبول تھا۔ BJP لیڈر کی اس بیان کے بعد پارٹی چوطرفہ تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس بیان کا کیا مطلب ہے، کیا یہ بیان قاتلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ گوری لنکیش کے اہل خانہ نے بھی اس بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ خیال ہے کہ نامعلوم افراد نے گوری لنکیش کا منگل کی رات کو ان کے گھر پر گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ انہیں 5 گولیاں ماری گئی تھی۔ گوری لنکیش ہندووادی تنظیموں کے خلاف لکھنے کے لیے معروف تھی۔
ایک خبر پتور سے ہے۔ اسکولی طالبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کے لیے قابل اعتراض تصویریں بنا کر بلیک میل کرنے والے 2 ملزمان کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واردات پتور کے دیہی پولیس تھانے حدود میں پیش آئی۔ کوڑیچاری نامی علاقے سے اسکول کو آنے والی ایک طالبہ کو 2 نوجوان گزشتہ کئی مہینوں سے چھیڑ رہے تھے۔ ادھر کچھ دن قبل اس کی تصویر نکال کر اس کے ساتھ نیٹ میں ملنے والی اڑیاں تصویر چسپاں کر کے سوشل میڈیا میں پھیلانے کی دھمکی دینے والے نوجوان جسمانی تعلقات بنانے پر مجبور کر رہے تھے اور نہ کرنے کی صورت میں تصویریں منظر عام پر لانے کی دھمکی دینے لگے تھے۔ بالآخر جب ان لوگوں نے تصویریں سوشل میڈیا میں پھیلا دی تو متاثرہ لڑکی کی شکایت پر پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیشی کارروائی کر رہی ہے۔ ملزمان کی شناخت رکشہ ڈرائیور ہریش نائک مقیم کوڑیچار اور سولیا کے KVG کالج کے 3 سال میں زیر تعلیم طالب علم منجیش کی حیثیت سے کر لی گئی۔ ان ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے لڑکی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھے جانے کی بات عوام میں پھیلانے کے علاوہ لوگوں میں یہ بات بھی پھیلائیں گے کہ یہ ایک مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ اس طرح دھمکی دے کر جسمانی تعلقات بنانے پر مجبور کر رہے تھے۔ پولیس نے دونوں کے خلاف پوسکو مقدمہ درج کر کے عدالتی حراست میں لے لیا ہے۔ ایک خبر اوپن گنڈی سے۔ ہماری سرکاری بسیں کتنی محفوظ ہیں، اس کا عملہ کتنا سنجیدہ اور ذمہ دار ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے خبر کے ساتھ چپکی ہماری یہ تصویر ہی مثال ہے۔ یہاں اوپن گنڈی سے ملی اطلاع کے مطابق مسافروں سے بھری بس کا دروازہ اکھڑ گیا اور موقع پر بس پوری طرح بھری ہوئی تھی اور طلبہ بھی پچھلے دروازے کے نیچے والے زینے پر بھی موجود تھے۔ ذہن نصیب بس اسٹارٹ ہو کر ابھی نکلنے کو تھی کہ دروازے کے اکھڑنے کی آواز آئی اور دروازے کے پاس موجود مسافر چوکنا ہوئے اور تھوڑی دیر میں دروازہ نکال کر باہر آ گیا۔ بس ڈرائیور اور کلینر کے لیے ذمہ داریاں دینے سے پہلے یہ اصول بتائے جاتے ہیں کہ بس کا پوری طرح معائنہ کیا جائے، مگر یہاں ان کی لاپرواہی نظر آ رہی ہے۔ اس معاملے کو عوام سوشل میڈیا میں خوب اچھال رہی ہے، جس کو مقامی اخبارات نے بھی جگہ دی ہے۔ ایک خبر ڈھاکہ سے۔ ترک خاتون اول ایمن اردوغان سیاسی عمائدین اور ترک امدادی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ جمعرات کی صبح بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ پہنچی۔ انہوں نے ڈھاکہ سے کاکس بازار کا رخ کیا، جہاں برما یعنی میانمار سے آئے ہوئے ستم رسیدہ روہنگیا مسلمانوں کے کٹو پالونگ کیمپ میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ وفد کے بعد اکیلے بنگلہ دیش پہنچنے والے تک وزیر خارجہ کاوسوغلو بھی پناہ گزین کیمپ پہنچے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمن اردوغان نے کہا کہ یہ بات انتہائی ناقابل یقین، حیرت انگیز اور افسوسناک ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی میانمار کی حکومت ایک شرمناک انسانی عالمیہ کو پروان چڑھا رہی ہے اور عالمی برادری بے حسی کے ساتھ صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ روہنگیائی مسلمانوں پر میانمار کی حکومت جو مظالم ڈھا رہی ہے، انہیں دیکھ کر ایسا کوئی بھی انسان لا تعلق نہیں رکھتا جس کے سینے میں درد مند دل ہو۔ ترک خاتون اول نے کہا کہ روہنگیائی مسلمانوں کی مدد کے لیے ترکی سے جو بھی بن پڑا وہ کرے گا اور اس معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی اٹھائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ روہنگیائی مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ عورتوں اور بچوں کی انسانیت سوز مظالم کا سامنا ہے، ہم یہ کہتے ہوئے نظر نہیں چرا سکتے کہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ایمن اردوغان کے ساتھ آنے والے وفد میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بلال، خاندانی و معاشرتی امور کی وزیر فاطمہ بطول، سائن کایا، حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی استنبول کے نائب سربراہ اور وزراء کاواشیکان اور دیگر شامل تھے۔ علماء اقوام المسلمین کے صدر یوسف القرضاوی نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف عرب ممالک پر تنقید کرتے ہوئے ترک صدر ایردوغان کے فعال سفارتی و انسانی کردار کی تعریف کی اور ان کی کاوشوں کو سلام پیش کیا ہے۔ علماء اقوام المسلمین کے صدر یوسف القرضاوی نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف امت مسلمہ اور عرب ممالک سے فوری طور پر متحرک ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ میانمار کے مسلم بھائیوں کی مدد نہ کرنے پر روز محشر حضور باری تعالیٰ کے آگے ہم سے حساب دہی ہوگی، لہٰذا میری مسلم دنیا سے گزارش ہے کہ وہ اس ظلم و بربریت کی مذمت کرتے ہوئے میانمار پر اقتصادی و سیاسی پابندیوں کے نفاذ کا مطالبہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام ہمیں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم دیتا ہے، جس کے لیے امت مسلمہ کو ایک آواز بننا ہوگا۔ قرضاوی نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے حکومت ترکی بالخصوص صدر رجب طیب اردوغان کے فعال سفارتی و انسانی کردار قابل ستائش ہے اور ان میں ان کی کاوشوں کو سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرب ممالک کی بے حسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ فضول اور غیر ضروری مسائل میں خود کو مصروف رکھتے ہوئے مظلوم مسلمانوں سے متعلق اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔